اسپیکر قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی استعفوں پر جعلی دستخطوں کا انکشاف۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پی ٹی آئی کے 2-3 ارکان نے جعلی دستخط کا کہا، 12 سے 14 ارکان نے کہا وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، 4 سے 5 ایم این ایز نے چھٹی کی درخواست دے دی۔ پروگرام نیوز لائن میں مزید کہا اسپیکر کے لیے استعفے منظور کرنا سب سے ناپسندیدہ ہے، مسائل کا حل گرینڈ ڈائیلاگ میں ہے۔ میاں جاوید لطیف کا عمران خان کو جلد گرفتار کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر نے کہا عمران خان، اسد قیصر، محمود الرشید کو گرفتار کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں گرفتاریاں ہوں گی۔ نواز شریف ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا آئی ایم ایف نے $4 ارب کا کہیں اور سے بندوبست کرنے کی شرط لگائی تھی۔ چھوٹی دکانوں پر $3,000 ٹیکس لگانا غلطی تھی۔ ایف بی آر نے $3,000 کے بجائے $6,000 ٹیکس لگایا۔ ٹیکس لگنے سے بلوں کی کلیکشن کم ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر $1 ٹیکس بھی نہیں لگے گا۔ پیٹرول پر سبسڈی دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حماد اظہر نے کہا پاکستان کی پھلتی پھولتی معیشت کو تباہ کیا گیا، کسی کو بھی مینڈیٹ چرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران خان نے کہا پاکستان بڑی جدوجہد اور لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا، قائد اعظم نے ہمیں جسمانی غلامی سے آزادی دلوائی، ہماری حقیقی آزادی کی جنگ آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر ہے، بحیثیت قوم مل کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ ستمبر کے آخر میں نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے، یہ مجھے نااہل کر کے نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، سازش کرنے والے سن لیں عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا، ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، عمران خان کبھی نہیں چاہے گا کہ فوج کمزور ہو۔ جشن آزادی پر دوبارہ ریکارڈ کیا گیا قومی ترانہ پیش، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ڈائمنڈ جوبلی کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، تقریب میں خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈ تبدیلی کی پروقع تقریب، پاکستان نیوی اکیڈمی کے کیڈٹ سے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے، مزار اقبال پر بھی گارڈز تبدیلی کی تقریب، پاکستان آرمی نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد، وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش، کہا یوم آزادی کا دن مادر وطن کے حصول کے لیے لاتعداد قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاک سعودی تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور قائم مقام گورنر آغا سراج درانی کی مزار قائد پر حاضری، پرچم کشائی کی، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہمیں محبت اور یکجہتی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے۔ لاہور کے حضوری باغ میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی شرکت، پرویز الہی کا ملی نغمے گانے والی بچیوں کے لیے 3 لاکھ روپے انعام کا اعلان، پولیس بینڈ کو 1 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان، پرویز الہی نے مزار اقبال پر بھی حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید میجر طلحہ منان کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں فاتحہ خوانی کی، وزیر اعظم نے کہا شہداء کو خراج تحسین پیش کیے بغیر آزادی کا دن مکمل نہیں ہو سکتا۔
پنجاب میں گریجویشن تک تعلیم مفت ہوگی، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا جشن آزادی پر اعلیٰ اعلان، کہا عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے، صوبے کی مثالی بنانے کے لیے اس کو مثالی بنائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فواد چودھری نے کہا حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے، شہباز شریف کا انتخابات سے انکار اقتدار سے چمٹا رہنے کی خواہش کا عکاس ہے، میثاق معیشت ایک احمقانہ خیال ہے، سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں، معاشی فریم ورک صرف کمیونسٹ نظام میں ایک ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا حکومت اپنی بہتر پالیسیوں سے عوام کو تاریخی ریلیف دے گی، عمران خان کی معاشی تباہی اور بدحالی سے قوم کو نجات دلائیں گے، عمران خان کے نئے جلسوں میں مزید 2 ماہ جھوٹ سننا پڑیں گے، دعا ہے پاکستانی قوم جھوٹ فریب گمراہی سے محفوظ رہے۔ صدر قاف لیگ چودھری شجاعت نے کہا سیاسی اور ذاتی لڑائیوں میں اداروں کو گھسیٹنے سے گریز کریں، بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی انا ملک و قوم سے بڑی ہو چکی ہے، اپنی انا، تکبر اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر ریاست کو فوقیت دیں، ذاتی فائدے کے لیے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ لندن کے میئر صادق خان کے لیے ستارہ پاکستان کا اعزاز، لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نے صادق خان کو اعزاز سے نوازا، تقریب میں پرچم کشائی بھی کی گئی، صادق خان نے قائد اعظم کے پورٹریٹ کی نقاب کشائی بھی کی، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد میں شرکت۔ نئی دہلی میں پاکستان کا یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا، پاکستانی ناظم الامور نے پرچم کشائی کی، کہا پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن کا خواہاں ہے، تقریب میں طلباء نے ملی نغمے پیش کیے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں جشن آزادی کے رنگ، سعودی اور پاکستانی گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر سما باندھ دیا، جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ یوم آزادی پر سعودی عرب کے بلند ترین عمارت کنگڈم ٹاور پر بھی پاکستانی پرچم کے رنگ چھا گئے، سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے اقدام کو سراہا، سعودی قیادت سمیت عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان کے 75ویں جشن آزادی پر واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب، پاکستانی سفیر مسعود خان اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر اہلکاروں اور غیر ملکی مہمانوں کی شرکت، پاکستانی سفیر خان نے قومی ترانے کی دھن پر پاکستانی پرچم کو سربلند کیا۔ کراچی میں کورنگی ندی کے اوپر فلائی اوور بنے گا، 1 نومبر کو 5.5 ارب روپے کے منصوبے کا آغاز ہوگا، 1 سال میں فلائی اوور کی تعمیر مکمل ہوگی، مرتضی وہاب کا کلفٹن پل کے نزدیک شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری کا افتتاح۔ تحریک انصاف کی پنجاب میں ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم، NA 157 سے PTI امیدوار مہر بانو قریشی کا کمپین کا آغاز، خواتین میں گل مل گئی، PP 139 شیخوپورہ میں بھی PTI کا جلسہ، حماد اظہر سمیت PTI رہنماؤں نے خطاب کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا نوجوان کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، ملک کسی کی خواہشات پر نہیں چل سکتا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں جمہوری روایات کے فروغ کے لیے جدوجہد کی، پاکستان کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا دل بوجھل ہو تو سوشل میڈیا پر سخت الفاظ لکھ کر مٹا دیتا ہوں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، اپنی بات کہتے رہیں، بدزبانی کرنے والے کو گمراہ کیا گیا ہے، جماعتوں میں جمہوریت نہیں، شاہانہ جمہوریت نہیں، عوامی جمہوریت ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب کی عطا تارڑ کو کافی پینے کی دعوت، ہاشم ڈوگر نے کہا عطا تارڑ صاحب آپ نے جلال پور بھٹی آنا تھا لیکن نہیں آئے، آپ کے لیے کافی کا انتظام کیا ہوا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو کافی پلا کر رہوں گا۔ راولپنڈی کے علاقہ ڈھوک کمال دین میں مسلح افواج کی گھر میں گھس کر فائرنگ، میاں بیوی اور بیٹا جاں بحق، پولیس کے مطابق ملزمان میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل تھا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر میں موسم گرما کی چھٹیاں ختم، اسکول آج سے کھل جائیں گے، گرم موسم کی وجہ سے چھٹیاں بڑھانے کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔